لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اور سنو میرے بھائیو، انسانیت کا درس سنو، یہ اسلام سب سے بڑا درس دے رہا ہے۔ آؤ دوسرے مذہب والوں کو میں چنوتی دیتا ہوں، چیلنج دیتا ہوں، آؤ اپنے مذہب کو قرآن کی کسوٹی پر، اسلام کی کسوٹی پر رکھو اور بتاؤ انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار کون سا مذہب ہے، انسانیت کی سب سے اچھی تعلیم کون سا مذہب دے رہا ہے۔ آؤ قرآن، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں، یا اللہ کون مومن نہیں؟ پھر سن لو وہ مومن نہیں۔ اللہ کے نبی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ ہاں پھر سن لو وہ مومن نہیں۔ اے اللہ کے نبی بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک بار کہہ دیں تو کافی ہے، ہم مسلمان ہیں، آپ کی ہر بات پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، ایک بار کہہ دیں تو کافی ہے۔ آپ 3 بار کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ یا اللہ میرے نبی تو وہ ہیں، ایک بار کہہ دیں تو ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اور جس کو 3 بار کہہ رہے ہو اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا وہ مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے وہ مومن نہیں۔ پڑوسی کا لفظ آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ مسلم پڑوسی ہونا چاہیے۔ ہندو بھوکا مر رہا تو مرنے دو، یہودی بھوکا مر رہا تو مرنے دو، عیسائی بھوکا مر رہا تو مرنے دو، سکھ بھوکا مر رہا تو مرنے دو، بدھسٹ بھوکا مر رہا تو مرنے دو، مسلمان بھوکا نہیں مرنا چاہیے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ 3 بار وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ اور صرف یہ نہیں مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ پڑھو تہجدیں، کتنی پڑھنا ہے؟ حاجی صاحب حج کر کے آئے، 60 70 65 سال کی عمر ہو گئی، سعودی عرب کا رومال ڈالیں ہاتھ میں، رات میں اٹھ کے وضو میں سجدوں پہ سجدے ٹھونکے چلے آ رہے، پڑوسی بھوکا سو گیا بیچارہ۔ آپ کی ذمہ داری تھی بستر پر سونے سے پہلے آپ اپنی بیٹی کو، آپ اپنی بہن کو، آپ اپنی بیوی کو پڑوس میں بھیجتے۔ باتوں میں آپ کی بیوی بہن بیٹی، پڑوسی کی بہن بیٹی بیوی یا چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھ لیتی بیٹے تمہارے گھر میں کیا بنا ہے؟ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بچے اکثر سچ بولتے ہیں۔ آپ کی بیوی، آپ کی بہن کی ذمہ داری تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے، بڑے تو شرما بھی جائیں گے، ہمارے گھر کی پول نہ کھولے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا جائے بچوں تمہارے گھر میں آج کیا بنا ہے؟ دیکھو آج ہمیں بھوک لگی ہے، ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلے گا ان بچوں نے کیا کھایا ہے، ان بچوں نے کیا پیا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ اللہ کی قسم تو تہجد پڑھتا رہا، اللہ کی قسم رات میں اٹھ کر تو نفل پہ نفل ٹھونکتا رہا، سجدوں پہ سجدے ٹھونکتے رہا، رکوع پہ رکوع کرتا گیا، اور تیرا پڑوسی بھوکا سو گیا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی۔ کعبے کے رب کی قسم تیری تہجد قبول نہیں، تیری عبادت قبول نہیں، تیری فرض اور نفل قبول نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ انسانیت کا اتنا بڑا درس۔ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے تھے، تو کسی سے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی میرے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہیں، کیا کریں یار، کوئی راستہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا بہت آسان راستہ، ایک بلی پال لو۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بہت آسان راستہ ہے، وہ ایک بلی لے آئے،
اور جب بلی لے آئے تو انہوں نے پال لی. دوسرے دن چوہے بھاگ گئے سب, کوئی چوہا ہی نہیں ہے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یار میری بلی نے تو ایک بھی چوہا نہیں کھایا ہے. چوہے تو روز آتے تھے, میرے کپڑے کاٹ جاتے تھے, یہ کر جاتے تھے, وہ کر جاتے تھے, اور بلی نے ایک بھی چوہا نہیں کھایا, نہ مارا. چوہے بھاگ کہاں گئے؟ دوسرے دن انہوں نے بلی ختم کر دی. بھلے ماری نہیں ہے, بلی کو چھوڑ دیا, چلی گئی. کسی نے پوچھا کہ تم نے بلی, چوہے پھر آ گئے. پوچھا کہ بھائی تم تو بلی لے آئے تھے, پھر کیا ہوا؟ کہا میں بلی لے آیا تھا, بلی نے ایک بھی چوہا مارا نہیں, چوہے بھاگ گئے. بلی کو پھر میں نے اس لیے گھر میں نہیں پالا کیونکہ میرے چوہے بھاگ کر پڑوسی کے ہاں چلے گئے تھے. تو یہ کون سی انسانیت ہے اور کون سا ایمان ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے میں بلی لے آؤں اور وہ چوہے جو میرے گھر میں تھے وہ بھاگ کر پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں اور اس کو نقصان پہنچائیں؟ تو یہ بھی تو اسلام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو جب چوہے مجھے اپنے گھر میں پسند نہیں ہے تو اپنے بھائی کے گھر میں کیسے پسند کر لوں؟ اس لیے میں نے سوچا کہ ڈر کی وجہ سے بلی کے یہ چوہے پڑوسی کے گھر میں گھس گئے. پڑوسی کو ستانا بھی اچھا نہیں ہے. انہوں نے کہا بلی کو ہٹا دو, میرے چوہے مجھے نقصان پہنچائیں لیکن پڑوسی کو نہیں. اتنا احساس کس کو ہوتا ہے؟ یہاں تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر میں کیا پکا ہے, پڑوسی کے گھر میں کیا پکا ہے, آج اس نے یہ پکایا تو میں اس سے اچھا پکاؤں. ہم نے آج 500 روپے کمائے, پڑوسی نے 800 کیسے کما لیے؟ آج یہ صورتحال ہماری ہو گئی. انسانیت کا درس دیکھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون نہیں جانتا, جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق کے بیٹے, ان کے گھر عقیقہ ہوا. عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کا عقیقہ کر رہے ہیں. بکرے 2 جانور خرید کے لائے تو اپنی بیوی سے کہا اس کو 7ویں دن ذبح کرنا ہے نا, عقیقہ 7ویں دن ہے, 7ویں دن اس کو ذبح کرنا ہے. دیکھو میری بیوی, جب بکرے ذبح ہو جائیں اور گوشت پک جائے 7ویں دن تو میرے پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا اس کا گوشت. پڑوسی یہودی تھا. ایک بات یاد رکھیے گا, سنیے, پڑوسی کون تھا؟ یہودی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاں آج بچہ پیدا ہوا, کل 2 جانور لے آئے, کل 2 جو ذبح کرنا تھا, 2 خصی, 2 بکرے, 2 مینڈے, 2 مینڈے وہ لے آئے. اور کہا بیوی 7ویں دن جب ذبح ہو جائیں اور گوشت پک جائے تو پڑوسی کو پہنچا دینا. کہا ٹھیک ہے. پھر جب 4 دن رہ گئے, کہا دیکھو بھولنا نہیں, پہنچا دینا. کہ ہاں ٹھیک ہے. 3 دن رہ گیا, دیکھو پہنچا دینا, بھولنا نہیں. 1 دن رہ گیا, پہنچا دینا, بھولنا نہیں. آج عقیقہ ہے, بکرا دونوں جانور ذبح کر دیے. جیسی چھری چلا کر ذبح کر دیے, بولے دیکھو گوشت پک جائے تو بھولنا نہیں, پڑوسی کو دے دینا. اب بیوی ہاں ٹھیک ہے دے دوں گی. کھال اترنے لگی, جب بوٹیاں بننے لگیں پھر آئے عبداللہ ابن عمر, بن گئی گوشت کی بوٹیاں؟ نہیں ابھی بن رہی ہیں. ہاں دیکھو جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. بیوی کہتی ہاں معلوم ہے بھائی, 5-6 دن سے آپ بول رہے ہیں, میں نے سن لیا ہے, پہنچا دوں گی. ہانڈی جب چولہے پہ رکھ دی اور گوشت جب بھننے لگا تو کہا تیار ہو گیا. کیوں, آپ کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے کیا؟ کہا نہیں بھوک کی بات نہیں ہے. پھر کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کب پکے گا, میرے پڑوسی کو. بیوی کو اب بہت غصہ آ گیا. کوئی بات بار بار کہی جائے تو آدمی پک جاتا ہے. مجھے یاد ہے, یہ کوئی آدمی مجھے ایئرپورٹ پہ سے لینے گئے اور لے کے آئے, مولانا صاحب ہمارے ہاں کے حالات بہت خراب ہیں, ذرا سنبھل کے بولنا, ایسا مت بولنا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یاد رکھوں گا. جب تک گاڑی چلتی رہی وہ یہی سمجھاتے رہے ہم کو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اصل میں وہی ذمہ دار تھے اور تھانے میں ان سے لکھوا لیا گیا تھا کہ اگر کچھ ہوا تو سب سے پہلے میں تمہیں پکڑوں گا. تو ان کو تو ڈر اس لیے لگا ہوا تھا. اب گاڑی سے اترے, جس روم میں ہم کو ٹھہرایا, مولانا دیکھیے بھائی میری عزت کا سوال ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ناشتہ آیا, پانی پیا, دیکھیے مولانا بہت زیادہ وہ
سی آئی ڈی والا پریشان کر رہا، بار بار فون کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی، میں صحیح بولوں گا، گھبراؤ نہیں۔ کھانا کھلا رہا تب بھی وہی، اس کا دماغ وہی لگا ہوا ہے۔ اسٹیج پہ بیٹھ گیا، آدھے گھنٹے تک دوسروں کی تقریر چل رہی تھی، میں بیٹھا رہا، اور جیسے ہی میں کرسی پہ بیٹھا پھر کان میں کہہ دیا مولانا ذرا خیال رکھیے گا، اب میں آ گیا۔ ایئرپورٹ سے لے کے یہاں تک اس نے پکا کے رکھ دیا۔ میں نے شروعات ہی وہیں سے کر دی، اور پوری 2 گھنٹے تک میں نے پھر تو تقریر کی، جس سے منع کیا وہی سب سے زیادہ بولا، اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب غائب ہے ہی نہیں، بھاگے۔ اور بعد میں جب جلسہ ولسہ ختم ہوا تو گاؤں والوں میں فون نمبر ہوتے ہی ہیں، کسی سے میں نے پوچھا فون کر کے، پتہ چلا 3 دن کے بعد وہ گاؤں میں آیا، وہ آدمی 3 دن کے بعد آیا، گاؤں چھوڑ کے بھاگ گیا تھا۔ کہتا کہ اس مولوی کو جتنا منع کرو گے اتنا ہی کرے گا۔ ہم نے کہا یہ آدم علیہ السلام کی فطرت ہے، میرے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار کہا، دیکھو جنت میں خوب کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، ٹہلو گھومو آدم سے، لیکن اس پیڑ کے پاس مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور جس سے منع کیا گیا وہ وہیں چلے گئے۔ تو یہ تو آدم کی فطرت میں شامل ہے، ہم بھی تو انسان ہیں۔ ارے 1 بار کہہ دیا، 2 بار کہہ دیا، تم کسی کو پکاؤ گے؟ اب ایسا لگتا ہے، پھر بعد میں غصہ آ گیا، پھر مجھے ایسا لگا جیسے میں تمہارا نوکر بن کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، جلسہ کمیٹی کو حق ہے کہنے کا، کیونکہ علاقے کا ماحول وہ جانتے ہیں، بالکل حق ہے ان کو کہنے کا، لیکن ایک بار عقل مند عالم وہ ہے جو ایک بار کہہ دیا جائے وہ سمجھ جائے اور اس کو اپنے حساب سے پھر بولنا ہے۔ لیکن ایئرپورٹ سے لے کر گھر تک، کھانا کھلانے تک، ناشتے تک، پانی چائے لاؤ، تب بھی، یہاں تک کہ جب بولنے جا رہا تب بھی کان میں مولانا صاحب بہت حساس علاقہ ہے، بہت خطرناک ماحول ہے، ذرا صحیح سے بولیے گا، بڑی مشکل سے پرمیشن لی۔ چپ رہو یار، دماغ پکا کے رکھ دیا۔ پھر ہم وہیں سے بولنا شروع کر۔ تو بیوی کو بار بار کہا، جانور لائے تو کہا، 6 دن پہلے کہا، 5 دن پہلے کہا، 4 دن، 3 دن، 2 دن، 1 دن، ذبح ہو گیا اس دن بھی، بوڈیاں بن رہی اس دن بھی۔ جب چولہے پہ پکنے لگا تو کہا زیادہ بھوک لگ رہی ہے آپ کو؟ کہا مجھے نہیں پک رہی، ہمیں پڑوسی کی فکر ہے۔ ارے میں نے سن لیا، بار بار پڑوسی پڑوسی، ارے مجھے معلوم ہے، پکنے تو دو، ایسی دے دوں کچا کیا؟ ارے میری بیوی مجھ پر کیوں برس رہی ہو؟ کہا برسوں گی نہیں، 7 دن سے وہی پکائے چلے جا رہے، پڑوسی 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 پڑوسی۔ تو جانتے ہو عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا؟ میری بیوی تو میرا غصہ ہونا بجا ہے، جو آدمی بار بار کچھ بولے گا تو میں غصہ آئے گا، لیکن میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں۔ اب سنو، ایک مسجد میں جمعہ کا دن تھا، میں جمعہ کا خطبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، اللہ کے نبی ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ نے جمعے کے دن جو خطبہ دیا ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ پڑوسیوں کے بارے میں دیا، پڑوسیوں کی اتنی اہمیت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ بتایا کہ میں یہ سوچنے لگا رہ کیا گیا ہے، اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے جو چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے؟ سب تو بتا دیا، یہ پڑوسی کا حق۔ اب ڈر لگنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تو بتا چکے، اب کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ تم جس گھر میں رہتے ہو، جس کمرے میں رہتے ہو، جس باغ میں رہتے ہو، یا جس زمین کے مالک ہو، اس میں اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا بھی ہے، اتنا حق تمہارے پڑوسی کا ہے۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زمین و جائیداد و گھر و مکان میں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں۔ بنایا نہیں، لیکن ڈر لگنے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی، اب آخری چیز یہی تو رہ گئی ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی یہ کہہ دیں، یہ نہ کہہ دیں کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے۔ میری بیوی، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پڑوسی کو پہنچاؤ، یہ ہے انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار مذہب۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، انسانیت سب سے زیادہ اگر ملے گی تو اسلام کے اندر ملے گی۔ ہندو، مسلمان، یہودی اور عیسائی کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے، کوئی قید نہیں۔ آئیے ایک اور چیز بتائیں تمہیں، اچھی لگے گی۔
آپ مجھ سے قرض، میں نے آپ سے قرض لیا ہو کہ بھیا کہاں جا رہے ہو؟ زیادہ اٹھا بیٹھا مت کرو سامنے سے، میں ٹھیک ہے ادھر سے نکل جائیں، ایک تو ویسے ہم ان کیمرے والوں سے پریشان ہیں۔ تو مولانا جرجی صاحب نے آپ سے قرض لیا ہے 20,000 روپے، 50,000 روپے، اور کہا ایک ہفتے میں ہم آپ کو دے دیں گے، اور آپ نے ایک ہفتے کے لیے ہمیں دے بھی دیا، اور آپ 5 ہی دن میں ہم سے مانگنے لگے، تو ہم یہی تو کہیں گے کہ صاحب ابھی تو ایک ہفتے کا میں نے وعدہ کیا، ابھی تو 5 ہی دن ہوئے ہیں بھائی، ابھی وقت پورا نہیں ہوا ہے، 2 دن اور رک جاؤ۔ جب ہم پورے ہفتے میں آپ کو نہ دیں تب آپ ہم سے شکایت کر سکتے ہیں۔ یہی صورتحال اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی۔ ایک یہودی سے اللہ کے رسول نے قرض لیا، ایک ہفتے کا وعدہ کر، 5واں دن ہوا اس نے قرض مانگنا شروع کر دیا، اے اللہ کے رسول میرا قرض مجھے دے دیجیے جو ہم نے آپ کو دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ دیکھیے گا مالک اللہ کے رسول، اس بستی کے مالک اللہ کے نبی اشارہ کر دے تو یہودی پٹ جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا قرض دو، اللہ کے نبی نے فرمایا اچانک تم قرض مانگنے لگے ہو، ابھی تو 5 ہی دن ہوئے ہیں، میں نے تو ایک ہفتے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے ایک ہفتے کا وعدہ کیا تھا آپ نے، اگر مجھے آج ہی ضرورت پڑ گئی ہے تو میں کیا کروں، مجھے آج ہی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آج تو آنن فانن میں کر نہیں پاؤں گا، اتنی جلدی میرے پاس انتظام کیسے ہو سکتا ہے، تم نے تو اچانک میرے سامنے اپنے قرض کے لیے ہاتھ پھیلا دیا۔ اس یہودی نے غصے میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نام آ رہا ہے، اس نے تو نہیں کہا اے محمد آپ کو آج ہی میرا قرض دینا ہوگا۔ آپ نے کہا وہ تو نہیں ہے، ابھی 2 دن باقی ہے، میں 2 دن کے اندر اندر تمہارا قرض واپس کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس نے کہا مجھے آج ہی چاہیے، اور اگر آپ میرا قرض نہیں دیتے ہیں تو میں اس جگہ سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اس جگہ سے میں تمہیں اٹھنے نہیں دوں گا۔ امام بیہقی اپنی سنن کے اندر اس روایت کو لاتے ہیں، سنن بیہقی کی روایت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر تمہاری مرضی، اگر تم مجھے اس جگہ سے جانے نہیں دیتے ہو تو میں اسی جگہ بیٹھ جاتا ہوں۔ اپنے سر سے عمامہ اتارا اور اسی جگہ پر اللہ کے نبی بیٹھ گئے، بچھایا اور بیٹھ گئے، وہ یہودی بھی بیٹھ گیا۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہودی مجھے اتنی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ میں مسجد میں جاؤں اور نماز پڑھ کر واپس آ جاؤں اور اس جگہ پر بیٹھ جاؤں۔ اس یہودی نے کہا میرا قرض دے دو اور شوق سے نماز پڑھ دے جاؤ، اور اگر نہیں دیتے ہو تو میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا۔ آپ نے ظہر کی نماز وہیں پڑھی، عصر میں بھی اجازت نہیں دی، عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب بھی وہیں پڑھی، عشاء بھی وہیں پڑھی، رات بھر بھی اس نے اٹھنے نہیں دیا۔ آپ نے پوری رات وہیں گزاری، فجر کی اذان کی آواز آئی، آپ نے فجر بھی وہیں ادا کی، سورج نکلنے تک آپ وہیں رہے۔ جب سورج نکل گیا اور کافی بلند ہو گیا تب وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے قرض نہیں مانگنا چاہتا تھا، نہ میرا ارادہ تھا کہ قرض مانگا جائے، بلکہ کل ہی میں نے اپنی کتاب تورات کو پڑھا تھا، کل ہی میں نے اپنی کتاب تورات کو پڑھا تھا، اس تورات میں لکھا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ بڑا حلیم اور بردبار ہوگا، اس کو غصہ نہیں آئے گا، اس کو سخت سے سخت لہجے میں بھی اس سے گفتگو کی جائے گی تو وہ خندہ پیشانی سے سنے گا، اس کی پیشانی پر پسینہ نہیں آئے گا، وہ بدتمیز نہیں ہوگا، اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے۔ بس یہی سوچ کر میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے قرض مانگوں تو آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔
آپ اپنے صحابیوں سے ہمیں پٹواتے ہیں کہ نہیں پٹواتے؟ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ آپ لوگوں نے جس حساب سے بھی کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو کامیاب کرے، مینیج کر کے ہندوستان میں چلتا۔ تو میرے بھائیوں، عرض اتنا کرنا تھا مجھے، انسانیت یہاں سے سیکھیے آپ۔ جو اسلام پیش کر رہا ہے، اسلام پیش کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر بھی وہیں پڑھی، سورج نکل گیا تو وہ یہودی خود آتا اور کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ تو نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف وجدت نعتی فی کتابک، اپنی کتاب کے مطابق تم نے میری صفت کیسی پائی؟ یعنی تم نے اپنی کتاب تورات میں جو پڑھا تھا اس کے مطابق مجھے کیسا پایا؟ اس نے کہا میری کتاب میں جیسے لکھا تھا اس سے بھی اچھا، اس سے بھی آگے بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر آپ کو میں نے باخلاق پایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا پھر تجھے کون سی چیز روک رہی ہے اسلام قبول کرنے سے؟ یعنی اپنی کتاب کے مطابق جب تو نے مجھے ویسا پا لیا جیسی میری کتاب میں لکھا ہے تو پھر اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ پھر کون سی چیز مانے؟ پھر کون سی چیز تجھے روک رہی ہے اسلام قبول کرنے سے؟ کہنے لگا ہاتی یدک ابایک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے، اپنا ہاتھ لائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس یہودی نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس زمین کے مالک ہم، اس شہر کی پوری باغڈور میرے ہاتھ میں، میرا ایک ایک صحابی میرے ایک اشارے پر قتل کرنے کے لیے تیار، لیکن ایک معمولی یہودی کہہ رہا بیٹھ جاؤ، جب تک میرا قرض نہیں دو گے میں اٹھنے نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول بیٹھ جاتے ہیں۔ اس یہودی کا حق ہے، وہ قرضہ لے سکتا ہے، سختی سے مانگ سکتا ہے کیونکہ اس نے مجھے قرضہ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت سے پہلے مانگ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے انسانیت دکھائی، سب کچھ طاقت پاور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا نہیں۔ حضرت عمر بگڑنے بھی لگے، تیری اتنی ہمت ہمارے نبی کو؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں اے عمر نہیں، وہ مجھے کہہ رہا جو کہہ رہا تم کو نہیں، آپ اپنا کام کریے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کو روک دیا اور خود آپ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے گئے جیسا وہ چاہتا گیا۔ اس سے بڑی انسانیت، اس سے بڑا انسانیت کا درس، اس سے بڑا انسانیت کا پاٹھ، اس سے بڑا انسانیت کا سبق ہمیں دنیا کی کون سی کتاب میں ملے گا اور کون سے پاٹھ اور لیسن اور سبق کہاں ملے گا؟ میرے بھائیو آؤ ایک اور منظر دکھلاتے ہیں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے بھیس بدل کر، شکل بدل کر، بھیس بدل کر یمامہ کا گورنر سمامہ ابن اسال مدینے کے اندر گھستا ہے، تلوار میں زہر بجھا ہوا ہے، اس کی تلوار میں زہر لگا ہوا ہے، وہ محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے کہ جہاں محمد دکھائی دیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ جاسوس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ قتل کر دو۔ جو جاسوسی کرتا ہو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ تو حضرت محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا، کون؟ یمامہ کا گورنر۔ کون ہے؟ یہودی ہے، مدینے میں گھس گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ اور جاسوسی پولیس نے، خفیہ فورس نے پتہ لگا لیا اور اس بھیس بدل کرانے والے سمامہ ابن اسال کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا۔ اس کو سختی سے پوچھا تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا کہ ہاں میں یمامہ کا گورنر سمامہ ہوں اور یہاں محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائی جا رہی ہیں جیلوں کے قیدیوں کے ساتھ، کس طریقے سے بلڈنگیں اور بڑے بڑے محل گرائے جا رہے ہیں۔ ذاتی انتقام
لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی کو قید کروایا، پکڑا گیا۔ اللہ کے رسول کو خبر دی جاتی ہے کہ ثمامہ پکڑا گیا ہے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ کیونکہ جو آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہو اتنا خطرناک مجرم ہو، اس کی سزا تو یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو قتل نہ کیا جائے، میں آنے والا ہوں مسجد کے اندر ابھی، تب تک اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے، کھمبے سے اس کو باندھ دیا جائے۔ لکڑی کے ستون تھے، لکڑی کے، جیسے یہ آپ کے یہاں بلیاں لگی ہوئی ہیں نا، ایسے ہی مسجد نبوی کے اندر بلیاں لگی ہوئی تھی، لکڑیوں کے ستون، اور اس کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی، لینٹر نہیں تھا، کھجور کے پتوں کی چھت۔ تو جو سب سے موٹا ستون تھا، اس ستون سے لے کر ایسے کمر سے لے کر اور دونوں ہاتھ لے کر ایسے اس کو پیچھے سے باندھ دیا گیا ہے ثمامہ ابن اسال۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی، وہی جیل تھی، آج کل کی طرح جیلیں نہیں تھیں، مسجد نبوی میں کس کو؟ ایک یہودی قیدی کو، وہ بھی یمامہ کا گورنر، اس کو پکڑ کر باندھ دیا گیا، یہی جیل کھانا تھا، قید کر دیا گیا اور باندھ دیا گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، آپ نے ثمامہ کو دیکھا، ثمامہ نے ایسے محمد کو دیکھا تو اپنا سر جھکا لیا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما شأنک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ کہتا ہے کہ گرفتار کرا کے حال پوچھتے ہو، اریسٹ کروا کے حال پوچھتے ہو، ایک قیدی کا کیا حال ہو سکتا ہے جب قید میں رہے گا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا ثمامہ کیا تم مجھے قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس کی سزا یہی ہے کہ جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے اور پکڑا گیا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ آپ نے کہا ثمامہ اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، جرم تو تمہارا بڑا ہے، ایک تو بھیس بدلا، شکل بدلی، تلوار میں زہر لگایا، میرے قتل کے ارادے سے مدینے میں میری پرمیشن کی بغیر انٹری کی، اور ہمت دیکھو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے۔ سزا تو یہی ہے کہ تم پکڑے گئے تمہیں قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اے ثمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ ثمامہ کا جواب سنو، ثمامہ کہتا ہے ان تقتل ذا دم وان تنعم لا شاکر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو مجھے قتل کر سکتے ہیں، اگر آپ قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، ایک صاحب حق کو قتل کریں گے، ایک مجرم کو قتل کریں گے، جو قتل کے لائق ہے اس کو قتل کریں گے، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں، آپ حقیقت میں مستحق، جو قتل ہونے کا مستحق ہے اسی کو قتل کریں گے، لیکن آپ تو بڑے رحم والے ہیں، رحمت والے ہیں، کرپالو اور دیابان ہیں، اس لیے وَإِن تُنْعِمَ لَا شَاكِرْ، اگر احسان کریں گے چھوڑ دیں گے، میرے بیوی بچے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے کچھ لے دے کر تو آپ کا ایک احسان ہوگا، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، میں آپ کا شکر کو ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، چھوڑ دیا، اس دن کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر آپ آئے، پھر وہی پوچھا ثمامہ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ ثمامہ کا پھر وہی جواب، قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، چھوڑ دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا میرے لیے۔ دوسرے دن بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، ثمامہ کو کھانا کھلایا، ہاں پانی پلایا، کوئی تکلیف تو نہیں ہونے دی، نہیں اللہ کے رسول میں ثمامہ کو صرف باندھے ہوں، بس کھانے کے وقت چھوڑ دیتا ہوں پھر باندھ دیتا ہوں۔
قضائے حاجت پیشاب پائخانے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت کچھ لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو پکڑ کے پھر یہاں باندھ دیتے ہیں۔ کوئی کمی نہیں ہونے دی جا رہی ہے، ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں لیکن سمامہ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ تیسرے دن پھر سمامہ سے پوچھا، سمامہ بولو تمہارے ساتھ کیا کروں، کیا حال ہے؟ کہا جس حال میں ہوں اسی حال میں، کیا کروں؟ کہا اللہ کے نبی کیا بار بار پوچھتے ہیں کیا کروں؟ کل بھی پوچھا، پرسوں بھی پوچھا، آج بھی پوچھ رہے کیا کروں؟ میرا وہی جواب ہے، آپ اگر قتل کرتے ہیں تو ایک مستحق کو قتل کر رہے ہیں، ان تقتل ذات دم، قتل کرنا چاہیں تو کر دیجئے، ایک خون والے کو خون کر رہے ہیں، ایک ایسے انسان کو آپ ماریں گے جو واقعی مرنے کے لائق ہے، مرنے کا حق ہے، اس کا مرنے کا حق رکھتا ہے وہ، اور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کا ایک احسان ہوگا۔ آپ نے کہا سمامہ 3 دن سے میں تمہیں قید کیے ہوئے ہوں، کھانے پینے میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ اس نے کہا بالکل۔ آئے سمامہ میں تمہیں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں اور میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تمہارے بھی بیوی بچے ہیں، لیکن آئے سمامہ میری ایک شرط ہے۔ کہا بتاؤ اے محمد، کچھ مال چاہیے، دولت چاہیے، سونا چاندی چاہیے، میں یمامہ کا گورنر ہوں، ایک حکم دوں گا بھی فوراً چلا آئے گا۔ آپ نے کہا نہیں اے سمامہ مجھے سونے کی چاندی کی ضرورت نہیں ہے، سمامہ میری ایک شرط بس اتنی ہے، میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے، چہرہ گھما لیتا ہے، مجھے دیکھتا نہیں ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا ہے، سمامہ بس میری خواہش اتنی ہے، ایک بار تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کر، جیسے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر بات کر، میں تجھ سے بات کرتا ہوں تو سر پھیر کر، چہرہ دوسری طرف کر کے منہ موڑ کر مجھ سے بات کرتا ہے۔ اے سمامہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن ایک بار تو میری شکل تو دیکھ لے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کر لے۔ مولانا جرجیس کو اگر پھانسی کی سزا ہو جائے اور جج صاحب یہ کہہ دیں کہ جرجیس صرف میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، مجھے دیکھ کر بات کرو، میں تمہاری پھانسی کی سزا معاف کر دوں گا، تو بتاؤ جرجیس دیکھ لے گا کہ نہیں دیکھ لے گا؟ ارے دیکھنے میں کیا جی جج صاحب، لیکن یہ کتنا بڑا شاطر دماغ آدمی، اس کو آفر بھی دے دیا میں چھوڑ دوں گا، اور وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے پکے ہیں، جو کہتے ہیں کرتے ہیں۔ کہا میں چھوڑ دوں گا لیکن مجھے دیکھ لے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بار گفتگو کر لے۔ تو جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ جان چھوڑنے کا آفر مل گیا، لیکن اس کا جواب دیکھو کیا تھا۔ کہتا ہے محمد ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا ہے، میں نے توران کا بادشاہ دیکھا ہے، میں نے مصر کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے شام کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے عراق کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے اردن کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے آذربائیجان کے بادشاہ کو دیکھا ہے۔ محمد میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے دیکھے ہیں، تیرا چہرہ جانتا ہے کیسا لگتا ہے مجھے؟ ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، چہروں میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے، سب سے بدصورت اگر کسی کی شکل ہے تو اے محمد تیری ہے، جا، نہیں دیکھتا تیرا چہرہ، قتل ہو جانا گوارا ہے، تجھے دیکھنا گوارا نہیں۔ ذرا غور کیجئے، ضد دیکھیے اس کی۔ ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، دنیا میں بڑے بڑے چہرے دیکھے، سب سے گندا چہرہ تیرا چہرہ ہے، نہیں دیکھتا۔ جس چہرے کو عرش والے نے سراجم منیر کہا ہو،
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا والداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے روشن چاند، سراجم منیرا، روشن سورج بنا کر بھیجا ہے. جس چہرے کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا روشن سورج کہا ہو، اس کو یہ سب سے گندا چہرہ کہہ رہا ہے. جس چہرے کو کبھی ام سلیم نے اندھیرے میں دیکھا تو کہنے لگتی ہے محمد اندھیری رات میں میرے پاس آئے تو ایسا لگا جیسے میرے گھر میں کسی نے چراغ روشن کر دیا ہو. جن کے بارے میں حضرت علی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی کا چہرہ جب دیکھتے تو ایسا لگتا جیسے سورج کی روشنی میں تلوار چمکتی، ایسی محمد رسول اللہ کا چہرہ چمکتا اور دمکتا. اور جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی چہرہ ہی نہیں دیکھا، اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا. جس چہرے کو میرے بھائیو اتنا خوبصورت کہا گیا ہو، اس چہرے کے بارے میں یہ سمامہ کہتا ہے دنیا میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے تو اے محمد تیرا جان نہیں دیکھتا. حضرت عمر فاروق کی ہاتھ تلوار پہ مچلنے لگتی ہے. نبی اکرم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے چہرے عمر فاروق کے ہاتھ کو دیکھا، وہ تلوار کی میان پہ مچل رہا ہے. ادھر دیکھا، فرمایا عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو، عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو. علامہ احسان الہی ظہیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کے بعد کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر جلدی نہ کیا کرو، کیونکہ جب تم میان سے تلوار نکالتے ہو تو تمہاری تلواروں کی چمک دیکھ کر آسمان بھی پسینہ چھوڑ دیتا ہے، تمہاری ننگی تلوار دیکھ کر آسمان کی پیشانی پر بھی پسینہ آ جاتا ہے، تمہاری تلوار کی چمک دیکھ کر آسمان بھی ڈر جاتا ہے، وہ بھی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. عمر تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو، تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو. حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ کے چہرے کو سب سے گندا چہرہ کہتا ہے، صرف آپ کا اشارہ ہو اس کی گردن ابھی یہی طرف رہی ہوگی، اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہوں. فرمایا نہیں نہیں اے عمر، گورنر ہے یمامہ کا، اونچی پوسٹ پر ہے، اور جو اونچی پوسٹ پر ہوتا ہے اس کی عقل کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، اس کو کچھ تکبر ہوتا ہے، اس کو بھی اپنی گورنری پر تکبر ہے. جانے دو اے سمامہ، ٹھیک ہے میری شکل نہیں دیکھتا مت دیکھ، میرا چہرہ نہیں دیکھتا مت دیکھ، اچھا جا ذرا میرے کچھ صحابیوں کے ساتھ اس مدینہ کو دیکھ لے، اس بستی کو دیکھ لے، ایک چکر لگا لے، دیکھ یہاں کیسا امن برس رہا ہے، کیسی شانتی برس رہی ہے، کتنا امن کا ماحول ہے، ذرا جا اور میری اس مدینے کی بستی کو دیکھ لے. سمامہ پیچھے سر کر کے کہتا ہے اے محمد نہ تجھے دیکھتا ہوں نہ تیری بستی کو دیکھنا گوارا ہے. جس طرح تیرا چہرہ سب سے گندا، مہارائی تو بلدن اخبہ من بلدک، تیری بستی بھی سب سے گندی بستی، تیرا شہر بھی سب سے گندا شہر. ہم نے ایران دیکھا، شام دیکھا، عراق دیکھا، مصر دیکھا، فلسطین دیکھا، ہم نے سب دیکھا، سب سے گندا شہر اگر کوئی نظر آیا تو تیرا شہر مدینہ نظر آیا. قتل ہو جانا گوارا، نہ تیرا چہرہ دیکھنا گوارا، نہ تیری بستی دیکھنا گوارا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر میں نے اس کو معاف
کر دیا ہے، یہ مجھے نہیں دیکھتا ہے، نہ دیکھنے دو، یہ میری بستی کو نہیں دیکھتا ہے، نہ دیکھنے دو، جاؤ، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے اس کو چھوڑنے کا حکم نافذ کر دیا ہے، جاؤ اس کو چھوڑ دو، جاؤ اس کی رسی سے اس کو آزاد کر کے اس کو خیریت کے ساتھ مدینے کے بارڈر کو کراس کرا دو۔ دیکھو مدینے کی بستی سے کراس کرانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس مدینے میں اس کا کوئی قتل نہ کر دے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور مدینے کے بارڈر تک اس کو حفاظت کے ساتھ پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ لیجئے، جو تلوار لے کے قتل کرنا چاہ رہا تھا حضرت عمر، انہی کو ذمہ داری دے دی کہ ان کو بارڈر کراس کرا دو۔ جو قتل کرنا چاہتے تھے وہ حفاظت کر رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ بن کے جا رہے ہیں، باڈی گارڈ بن کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے، یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب نکال کے جا رہے ہیں اور کب گاڑی پلٹ جائے، کب کہہ دیا جائے کہ ہتھیار چھین کے بھاگ رہا تھا اس لیے ہمیں جواب میں گولیاں چلانا پڑی۔ غور کرو اور سیکھو حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر کو باڈی گارڈ بنا، مولانا جرجیس جس کو مارنا چاہ رہے ہیں اسی کو کہہ دیا جائے جاؤ تمہیں ان کے گھر کھانا بھی کھانا ہے اور ان کا سر بھی دبانا، تو کیسا لگے گا مولانا جرجیس کو؟ سر دباتے دباتے گلا دبا دو، لیکن نہیں، حضرت عمر نے سر نیچے کر لیا، کیونکہ یہ حکم تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے کے چلنے لگے، ثمامہ مسجد سے باہر نکلا، مسجد نبوی کی چوکھٹ سے مڑ کر دیکھتا ہے کہ چلو دیکھ ہی لو اس کا چہرہ، دیکھنے میں حرج کیا ہے، اب تو چھوڑ ہی دیا ہے، بہت کہہ رہا تھا دیکھ لو، اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی چھوڑ دیا، ایسی ایسی باتیں سنتا تھا ان کے بارے میں، لیکن اتنا سب کچھ کہنے کے بعد چھوڑا۔ گیا مسجد کے دروازے سے نکلا، اللہ کے رسول اس کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے، دشمن کو چھوڑ دیا، جو قتل کرنے آیا تھا محمد رسول اللہ کا اس کو چھوڑنے کے لیے۔ اور سیکھو، اس کو نہیں معلوم کہ پیچھے پیچھے اللہ کے رسول آ رہے ہیں، دروازے پہ گیا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ دیکھ لوں، جیسے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، کہا ثمامہ یہ تمہیں چھوڑ کے آئے۔ اب اس نے قریب سے نبی کی شکل دیکھی، پھر آگے بڑھتا ہے، عمر کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلو، لیکن وہ تیز تیز چل رہا ہے۔ ثمامہ جتنی تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے، اس کا دل دگنی رفتار سے پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے، ثمامہ کے پیر آگے کی طرف، لیکن ثمامہ کا دل جناب محمد رسول اللہ کی طرف۔ 2 میل دور چلا گیا، جو گاؤں ملا، اس گاؤں میں ایک کنواں نظر آیا، اس کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ڈول سے پانی نکالا، صحابہ کو مسجد نبوی کے پاس کنویں کے پانی سے نہاتے ہوئے دیکھا، اسی طریقے سے نہایا، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر لوٹ کر واپس آنے لگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں مدینے کے بارڈر تک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ثمامہ سنتا ہی نہیں ہے، ثمامہ سیدھے سیدھے بھاگتا ہے، آگے آتا ہے اور مسجد نبوی کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے محمد ابن عبداللہ، اللہ کے نبی ابھی بھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کچی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاں مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے صحابہ کے بیچ میں محمد رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس نے سمجھ لیا چاروں طرف ستاروں کے بیچ میں جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے 14ویں رات کی طرح وہی محمد رسول اللہ ہے۔ اس نے زوردار الفاظ میں کہا محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے نبی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ گئے، ثمامہ کیا ہوا؟ مدینے میں کیا کسی نے پریشان کیا؟ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، کیا میرے کسی صحابی نے تمہیں گالی دی؟ میرے کسی ساتھی نے تمہیں مارا؟
عمر کو بھیجا تھا تمہارے ساتھ بارڈر تک چھوڑنے کے لیے، پھر کیا بات ہے کہ تم یہاں آ گئے ہو؟ کیا عمر نے تمہاری گردن پہ تلوار رکھی؟ جواب دیتا ثمامہ روتے ہوئے، نہیں اے اللہ کے نبی ایسا کچھ نہیں ہے، میں اب قید ہو گیا، جب رسی سے بندھا تھا تو آزاد تھا، جو من میں آتا تھا بولتا تھا، آپ کے خلاف بھی زہر اگلتا تھا، لیکن جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو حقیقت میں وہ آزادی نہیں تھی، آپ نے مجھے اپنے دل کا گرویدہ بنا لیا ہے، اپنے اخلاق کے رسی میں باندھ دیا ہے، مجھے معاف کر کے میرے بیویوں بچوں پہ احسان کر کے آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ اے محمد ابن عبداللہ، یمامہ کا گورنر تھا، آج گورنری کا تاج اتارتا ہوں اور محمد کے پیروں کے جوتے صاف کرنے کے لیے، محمد کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی اپنا غلام بنا لو، مجھے بھی اپنے مذہب میں لے آؤ، مجھے بھی اسلام سے جوڑ دو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھتا ہے اور ثمامہ جناب محمد رسول اللہ کا سچا امتی بن جاتا ہے۔ ایک یہودی ہے، قیدی ہے اور اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کے جرم کے حساب سے اس کی سزا قتل ہے، لیکن اس کو معاف کر رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ اگر یہ اخلاق سب پڑھ لیں تو کوئی بھی نتیانند پیدا نہ ہو اور کوئی بھی وسیم رضوی کی طرح قرآن کی آیتیں نکالنے کی بات نہ کرے۔ شرط یہ ہے کہ گھرڑا اور نفرت کی چادر اتار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ قیدیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک، انسانیت کا ایسا درس، انسانیت کا ایسا سبق ہمیں دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملتا ہے۔ کہاں ہے انسانیت آج؟ پڑوسی کو کھایا جا رہا ہے، دوست کو کھایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا حریف بنا ہے۔ ہم آج اپنی تکلیف سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کی خوشی سے ہم پریشان ہیں، ہم اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کو آرام میں دیکھ کر ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ صورتحال ہماری ہو چکی ہے، ہماری